تو چلیے آج ہم بات کرتے ہیں ایک ایسی چیز کی جو ہماری زندگی کے لیے سب سے ضروری ہے، صاف پانی۔ اچھا، یہ سن کر شاید تھوڑی حیرانی ہو، لیکن ہمارا اپنا جسم وہ تقریباً 60% پانی سے بنا ہے۔ اس سے ہی سوچیں کہ ہمارے روزمرہ کے تمام کاموں کے لیے یہ کتنا ضروری ہے۔ لیکن اصل چونکا دینے والی بات تو یہ ہے، اس پوری زمین پر جتنا بھی پانی ہے نا، اس میں سے صرف 3%، سوچئے صرف 3% ہی میٹھا پانی ہے، اور اس 3% کا بھی بہت ہی معمولی سا حصہ ہے جو ہم اصل میں استعمال کر پاتے ہیں۔ اور پانی کا یہی چھوٹا سا قیمتی حصہ ہماری صحت کی، ہمارے ماحول کی سلامتی کی، اور دراصل ہماری زندگی کی ہی بنیاد ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں صاف پانی، اس کا مطلب کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، یہ وہ پانی ہے جس پر ہم ہر چیز کے لیے ڈیپینڈ کرتے ہیں، پینے سے لے کر کھانا پکانے تک، صفائی ستھرائی کے لیے، اور سب سے بڑھ کر بیماریوں سے بچنے کے لیے۔ لیکن اب آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف، ایک پریشان کرنے والی حقیقت، وہ یہ ہے کہ ہماری یہ بنیادی ضرورت اب بے شمار خطروں میں گھری ہوئی ہے۔ دیکھیں، آلودہ پانی یہ سیدھا خطرناک بیماریوں کا گھر بن جاتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ہیضہ کی، ٹائیفائڈ، ڈسنٹری، یہاں تک کہ ہیپیٹائٹس جیسی بیماریوں کی۔ اور اگر اس کی سنگینی کا اندازہ لگانا ہے تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے اعداد و شمار دیکھیں۔ ہر سال تقریباً 8,29,000 لوگ صرف گندا پانی پینے اور صفائی کی کمی سے ہونے والے اسہال یعنی ڈائریا سے مر جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا عدد ہے۔ اور یہ مسئلہ کتنا بڑھ چکا ہے، اس کا اندازہ لگائیں۔ پوری دنیا میں 2.2 ارب لوگوں کو صاف پینے کا پانی میسر نہیں ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر 4.2 ارب لوگوں کے پاس صفائی کی بنیادی سہولیات تک نہیں ہے۔ اور سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس کا سب سے برا اثر سب سے کمزور لوگوں پر پڑتا ہے، خاص کر چھوٹے بچوں پر۔ سوچنے کی بات ہے کہ ان میں سے کتنے ہی بچے صاف پانی اور صفائی نہ ہونے کی وجہ سے اپنی 5ویں سالگرہ تک نہیں منا پاتے۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ یہ کہانی صرف صحت پر ختم نہیں ہوتی۔ پانی کی کمی اور اس کی آلودگی کے اثرات اس سے کہیں زیادہ وسیع ہیں۔ اس کا ہمارے ماحول پر کیا اثر پڑتا ہے، یہ دیکھیں۔ فیکٹریز اور کھیتوں سے جو آلودگی نکلتی ہے نا، وہ سیدھی ہمارے دریاؤں اور جھیلوں میں جاتی ہے اور انہیں تباہ کر دیتی ہے۔ نتیجہ، پانی میں رہنے والی مخلوق کے گھر، ان کا پورا ایکو سسٹم ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کا اثر سیدھا ہماری معیشت پر پڑتا ہے۔ ایک پورا چین ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے۔ جب کسانوں کو اپنی فصلوں کے لیے پانی نہیں ملتا تو فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اس سے نہ صرف غذا کی کمی پیدا ہوتی ہے، بلکہ پوری کی پوری کمیونٹیز مالی طور پر تباہ ہو جاتی ہیں۔ اور جیسے اتنا کافی نہیں تھا، موسمیاتی تبدیلیاں اس مسئلے کو اور بھی سنگین بنا رہی ہیں۔ یہ ایک تھریٹ ملٹی پلائر کا کام کرتی ہیں۔ کہیں شدید خشک سالی تو کہیں اچانک بے موسم بارشیں۔ دونوں ہی صورتوں میں پانی کی کمی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اب کیا کیا جائے؟ دیکھیں، اس مسئلے سے نمٹنا کوئی آسان کام نہیں۔ اس کے لیے ایک مشترکہ، ایک کولیبریٹو اپروچ کی ضرورت ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے ایک 3 نکاتی حکمت عملی پر غور کرنا ہوگا۔ پہلا، حکومت اور اداروں کو بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کرنی ہوگی۔ دوسرا، مقامی سطح پر لوگوں کو شامل کرنا ہوگا، کیونکہ لوکل سولوشنز بہت اہم ہیں۔ اور تیسرا، تعلیم اور آگاہی، لوگوں کو اس مسئلے کی اہمیت سمجھانی ہوگی۔ اور کمیونٹی لیول پر دیکھیں کتنے پریکٹیکل کام کیے جا سکتے ہیں، جیسے بارش کا پانی ذخیرہ کرنا، پانی کو ضائع ہونے سے بچانا، واٹر شیڈ مینجمنٹ کرنا، اور پانی صاف کرنے کی نئی ٹیکنالوجیز میں سرمایہ کاری کرنا۔ یہ چھوٹے چھوٹے اقدامات مل کر ایک بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو آخر میں بات یہ ہے کہ صاف پانی تک رسائی کو یقینی بنانا یہ صرف صحت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک سرمایہ کاری ہے، عالمی خوشحالی میں، بہتری میں، اور ہم سب کے ایک روشن مستقبل میں۔ تو یہ ساری تفصیل ہمیں ایک آخری سوال پر لا کر چھوڑتی ہے، جس پر ہم سب کو سوچنا ہے۔ یہ جو قیمتی وسیلہ ہے، اسے بچانے کی ذمہ داری آخر ہے کس کی؟